الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھنا سیکھیں گے۔ سبق نمبر 2 حروف مرکبات، دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ مرکب اور مفرد کیا ہے؟ مرکب جب دو حروف ملیں گے یا اس سے زیادہ حروف مل جائیں گے تو اس کو مرکب کہتے ہیں، اور مفرد یعنی الگ الگ جو حروف ہیں جیسے الف با تا سا، تو یہ الگ الگ جو حروف ہیں ان کو بولتے ہیں مفرد۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھنا ہے۔ مطلب اس میں بھی ہمیں بے تے سے کر کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ با تا سا ہا خا پڑھنا ہے، کیونکہ بے تے سے ہے کہ یہ جو اردو کا تلفظ ہے، اردو ایکسینٹ ہے، تو ہم لوگ جو ہے عربی سیکھ رہے ہیں، تو عربی کو عربی ہی لہجے میں پڑھنا ہے، عربی ایکسینٹ میں نہیں پڑھنا ہے۔ جب دو یا اس سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی کبھی شکل بدل جاتی ہے، کبھی ان کا سر لکھا جاتا ہے تو کبھی دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں یعنی جب وہ مل جاتے ہیں تو مرکب ہونے کی حالت میں جیسے لکھے جاتے ہیں انہیں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں۔ تو اب ہم جب ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کی نقطوں کے ذریعے سے پہچان کرنی ہے، یعنی اگر با کی طرح لکھا ہوا ہے، اس سے با کا شیپ ہوتا ہے بنا ہوا، تو اب اس کے جیسے مثلا یہاں پر لکھا ہوا ہے با، تو اب اگر یہی جو نقطہ لکھا ہوا ہے نیچے، اگر یہ اوپر ایک چلا جائے گا تو اس کو نون پڑھیں گے، پھر اگر اس کے اوپر دو نقطے لگ جائیں گے تو اس کو تھا پڑھیں گے، اگر اس کے اوپر تین نقطے لگ جائیں گے تو تھا پڑھیں گے، اور ایسے ہی اگر نقطہ ایک نیچے ہے تو با پڑھنا ہے، اور دو نقطے نیچے ہیں تو اس کو یا پڑھنا ہے۔ تو نقطوں کے ذریعے پہچان کرنی ہے حروف۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ اس میں بتایا تھا کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے۔ الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف سا الف۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ با نون تا یہ ایک طریقے سے بنے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں ان کی پہچان کیسے کرنی؟ نقطے کے ذریعے کرنی۔ جسے اس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے اس کو با پڑھیں گے، اگر یہی نقطہ اوپر چلا گیا سیم شیپ ایک جیسا بنا ہوا، تو اب یہ جو نقطہ ہے اگر اوپر چلا گیا تو اس کو ہم نون پڑھیں گے، اور یہی جو اس نقطے کے ساتھ اگر ایک اور لگا دیا جائے ملا کر کے دو نقطے تو پھر ہم اس کو تا پڑھیں گے، اور یہی اگر جو دو نقطے ہیں ان کو نیچے لگا دیا جائے تو اس کو یا پڑھیں گے، اور اگر اس کے اوپر تین نقطے لگا دیے جائیں تو اس کو سا پڑھیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ یا الف سا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف۔ اس کو اگر ہم ہا الف پڑھیں گے تو کیونکہ ایک سب سے نیچے جو سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا سب سے نیچے والی لائن میں ہا، اور جو سبق نمبر 1 میں دوسرے والی لائن میں پڑھا تھا ہم نے ہا، تب چونکہ سب کی آواز جو ہے الگ الگ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اب ہمیں ان کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ یہ ہے ہا اور یہ ادھر ہے ہا،
تو ہر حرف کی آواز کو واضح کرنا ہے، یعنی کلیئرلی اس میں ہمیں فرق کرنا ہے. تو ہا اور ہا دو الگ الگ ہیں. جب ہم پڑھیں گے، جہاں بھی قرآن پاک میں پڑھیں یا کسی بھی سبق کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں پورا پورا خیال کرنا ہے. ہا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف، ضاد، الف، طا، الف، واو، الف، میم، الف، ہا، الف، کاف، الف، لام، با، کاف، با. عام طور پر جو پڑھتے ہیں اس کو تو بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور جلدی پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ قرآن پاک تک پہنچتا ہے تو قرآن پاک کو بھی کلیئرلی نہیں پڑھ پاتا. اسی وجہ سے ہم اس میں جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم ٹھہر ٹھہر کر الگ الگ کر کے حروفوں کو پڑھ رہے ہیں. کاف، با، کاف، تا، کاف، سا، کاف، فا، قا، با، سین، لام، شین، لام، صاد، لام، ضاد، لام، فا، لام، قاف، لام، عین، لام، غین، لام، کاف، لام، کاف، نون، طا، نون، واو، نون، جیم، دال، خا، دال، حا، دال، عین، دال، غین، دال، خا، لام، خا، زا، حا، را، با، را، یا، را، طا، را، وا، را، با، میم، نون، میم، تا، میم، یا، میم، سا، میم. کچھ جو نئے بچے ہوتے ہیں پڑھنے والے یا نئے اسلامی بھائی ہوتے ہیں پڑھنے والے تو سا اور شین میں فرق کرنے میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو سا کو جب ہم پڑھیں گے یا سا جہاں بھی ہمیں لکھا ہوا ملے گا تو اس کے اندر ایسے جو یہ بنا ہوا ہے شوشے، جو شوشے بولتے ہیں، تو سا کے اندر یہ شوشے نہیں ہوں گے اور شین کے اندر یہ ہوتا ہے. تو یہ شیپ دیکھ لیجئے، ایک دو ایسے کر کے، اور سا یہ سمپل لمبا کر کے بنا رہے. تو اگر یہ شوشے نہیں ہوں گے تو سا ہوگا، اور اگر یہ شوشے ہوں گے اور اس کے اوپر تین نقطے ہوں گے تو یہ شین پڑھا جائے گا. تو سا، میم، شین، میم، لام،
جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد۔ کچھ اسلامی بھائی اس کو پڑھتے ہوئے اس کو زا پڑھ دیتے ہیں، تو زا یہ تب پڑھا جائے گا اگر یہ صاد سے مل کر نہ لکھا ہوا ہو، اگر یہ صاد سے مل کر نہ لکھا ہو، اور اگر یہ ملا ہوا ہے تو پھر یہ نون پڑھا جائے گا، اور یہی بندی اگر نیچے آ گئی تو با پڑھا جائے گا۔ پھر ہمیں نقطوں سے پہچان کرنی ہے کہ دو بندی ہیں تو کیا پڑھنا ہے، دو نقطے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، ایک نقطہ ہے تو کیا پڑھنا ہے، پھر وہ ایک نقطہ اوپر ہے کہ نیچے ہے۔ فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا اب جب ایسے حروف لکھے رہتے ہیں تو جو پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے اسلامی بھائی تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پہلے حمزہ کو پڑھیں کہ واو کو پڑھیں۔ تو اوپر جو لکھا ہوا پہلے اسی کو پڑھنا ہے، پھر نیچے والے کو پڑھنا ہے۔ حمزہ واو حمزہ یا با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا غا با لام با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف صا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا
لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را غا لام لام شین کاف را با سین میم۔ جب ہم کچھ حروف پڑھتے ہیں جیسے طا وا صاد اور ضاد تو عام طور پر ان حروف کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں، تو ہونٹوں کو گول ہرگز نہ کریں، ہونٹوں کی جو گولائی سے واو ادا ہوتا ہے، تو سواد نہیں پڑھنا ہے بلکہ صاد پڑھنا ہے، ایسی طوا نہیں پڑھنا ہے بلکہ طا پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔